السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان اور میں ہوں نجم الاسلام۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے الطاف حسین حالی کے تعارف پہ بات کی تھی۔ آج ان کی نظم امید پیش خدمت ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نظم امید میں شاعر نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو یہ نظم سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ ان پست ہمت لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے کہ جو مغلوب ہو چکے تھے، جو اپنی سوچ اور فکر کے شکنجے میں گرفتار ہو کر تمام تر ہمت اور قوت اور طاقت سے بیزار ہو چکے تھے، اپنی قوت طاقت سے بیزار ہو چکے تھے اور اللہ کی رحمت سے بھی بیزار ہو چکے تھے۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ سے حوصلے بلند کرنے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے اور پرجوش کرنے کے لیے حالی نے یہ نظم لکھی۔ یہ نظم 1879 میں لکھی گئی ہے۔ سر سید احمد خان اس نظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر سید آپ کو زندگی دی تھی، آپ کیا کما کر لائے، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میں اللہ کو جواب دوں گا اور ان کے سامنے یہ نظم کھول کر رکھ دوں گا کہ میں حالی سے یہ نظم لکھوا کر لایا ہوں، اور وہ اس نظم کو اپنے اعمال حسنہ میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو اس نظم میں مسلمانوں کی تاریخ، فلسفہ، معاشرت اور اخلاق کو اپنا موضوع بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس کتاب میں جو چند بند اٹھائے گئے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں۔ انہی بندوں کا خاص موضوع جو ہے وہ امید ہے، اور یہ نظم کے آخری حصے میں سے اٹھائے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں۔ بس نا امیدی نیوں دل بجھا تو، جھلکے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدوں کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو، تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، جلی کیتیاں تو نے سرسبز کی ہے۔ یہ ایک بند ہے، اور اگر آپ بند کی جانب دیکھیں تو ان کی جو حیت ہے وہ مسدس ہے، یعنی کہ اس کے ایک بند میں 6 لائن یا 6 مصرے شامل ہیں۔ تو ہر اس نظم کو جن کی شکل ایسی ہو کہ ایک بند میں 6 مصرے ہوں تو ان کو ہم مسدس کہیں گے۔ شاعر کہتے ہیں، نا امیدی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بس آپ اب ہمارے دلوں سے نکل جائیں، بہت ہوا، بہت آپ نے ہمیں رلایا، بہت آپ نے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا آپ کی وجہ سے، اور ہم انتہائی پستی میں آ کر گر چکے ہیں، بس اب آپ ہمارے دلوں سے نکل جائیں۔ اور امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنا جھلک دکھا دیں، آپ آ کر ہمارے دلوں میں معجزن ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ جو نا امید ہو چکے ہیں اس کو ڈھارس ملے، اس کو قوت اور طاقت ملے، اور پھر سے وہ اپنے آپ کی بچاؤ، اپنی تاریخ کی بچاؤ اور اپنی تہذیب کی بچاؤ کی جنگ لڑے۔ اور ایسے لوگ جو افسردہ ہو چکے ہیں، جس میں کوئی قوت طاقت باقی نہیں ہے، ایسے دلوں کو آ کر جو ہے وہ آپ ان کا حوصلہ بڑھا دیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ تم ہی ہو کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگ کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان میں جان پڑ جاتی ہے، ان کو حوصلہ مل جاتا ہے، اور آپ ہی کے دم سے یہ جلی کھیتیاں، یہ بنجر زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کی یہ خوبصورتی نہ ہوتی، لہٰذا آپ ہمارے دلوں میں آ کر معجزن ہو کر ہمارے دلوں کو قوت اور طاقت بخشتے۔ اگلے بند کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلے بند میں یاد رکھیں کہ اس میں چند تلمیحات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تلمیحات سے اپنے اس بند کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اور وہ بھی تاریخی اور قرآنی تلمیحات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ سفینہ پہ نوح طوفاں میں تو تھی، سکون بخش یعقوب کے نام میں تو تھی، زلیخا کی غم خار ہجراں میں تو تھی، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور ایک سیلاب کی شکل میں پوری دنیا جو ہے اس پانی کی وجہ سے غرق آب ہوئی، تو
اس حالات میں، ان مایوسیت کے دور میں، اس پریشان کن حالات میں اگر اس قوم کی بچاؤ کے لیے کوئی ذریعہ ہے تو وہ امید ہے کہ جن کا دامن تھام کر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اگر ان کو امید نہ ہوتی، کیونکہ سیلاب میں اور طوفان میں اور عذاب میں تو کسی شے کو بقا حاصل نہیں ہوتی، تو ایک کشتی اس اتنے بڑے طوفان کے بیچوں بیچ میں کیسے بچ سکتی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ امید لگائے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ وہی بچ جائیں گے جو اس کشتی میں بیٹھیں گے۔ تو وہ لوگ جو اگر عقل سے کام لیتے تو وہ قطعاً اس کشتی میں نہ بیٹھتے، لیکن وہ اس امید کا دامن تھام کر اس کشتی میں بیٹھے، اور پھر اسی امید نے ان کو اپنی جادوگری اور اپنی سحر دکھا کر جو ہے ان کو بچا لیا۔ سکون بخش یعقوب کے نام تو تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کا نور جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، تو ان مایوسیت کے دور میں اور ان سخت حالات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو سکون بخشنے والی جو چیز تھی اور ان کو زندہ رکھنے والی جو شے تھی، وہ شاعر کہتے ہیں کہ امید ہی تھی۔ زلیخا کی غم خار ہجراں میں تو تھی۔ یہاں حضرت زلیخا کی جانب اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو کر ان کی ہجر و فراق کے دور سے گزر رہی تھی، تو اس کے ہجر و فراق میں اگر غمخوار کوئی چیز ان کا تھا تو وہ امید ہی تھا کہ جو ان کے دل میں معجزن رہا، اور ان کے اس سخت حالات سے گزار کر پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ کئی تفسیروں میں یہ بات موجود ہے، ویسے واضح تو قرآن میں نہیں بتایا گیا، لیکن کچھ تفسیروں میں یہ قصہ موجود ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر و فراق میں جب مبتلا ہوئی، اور وہ ان کے شوہر جو بادشاہ تھے وہ بھی جب فوت ہوئے، تو اس کے بعد حضرت زلیخا کے پاس کوئی بھی بندہ جب آتا اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتا، گفتگو کرتا، اور ان سے ان کے حوالے سے کوئی بات کرتا، تو وہ خوش ہو جاتی اور بدلے میں اپنی سلطنت سے کچھ لال و جواہرات اور کچھ پیسے وغیرہ ان کو دے دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس حد تک چلتا گیا کہ حضرت زلیخا کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور اپنا سب کچھ جو ہے اسی طرح لوگوں کو حضرت یوسف کے ذکر کرنے میں جو ہے وہ لٹا دیا۔ پھر وہ اسی طرح سے گلی کوچوں میں گھومتی پھرتی رہی، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو ایک مقام پر دیکھا جب وہ کہیں جا رہے تھے، تو ان کے پاس آ کر بیٹھے کہ کیا آپ وہ زلیخا ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اب بھی یوسف سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ پہلے کرتی تھی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں۔ پھر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چلے گئے اور وہاں سے اپنے ایک وزیر کو بھیجا ان کے پاس کہ جا کر آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں، اگر نہیں ہوئی تو ان کو میرا پیغام بھیج دے شادی کا، اور اگر ہوئی ہے تو آپ ان سے کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال جائیداد نہیں ہے، جس طرح آپ کے پاس پہلے بہت کچھ تھا، تو ہم آپ کو عنایت کر دیں گے۔ تو وہ آ کر ان سے پوچھتی ہے، اور زلیخا بڑی حیرت ہو کر متعجب ہو کر پوچھتی ہے کہ اتنی ہماری قسمت کہاں کہ کوئی اس طرح جو ہے وہ ہمیں دعوت دے دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ تو اس نے کہا میں مال دولت کا کیا کروں گی، مجھے تو یوسف چاہیے۔ تو وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہوئی، اور جب ان کی اسی طرح سے شادی بھی ہوئی، اور یوسف علیہ السلام جب شادی کے بعد ان سے ملنے کے لیے جاتے تو ان کے درمیان میں یہ طے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر بجاوری کرے گی کہ انہیں اتنے بڑے انعام سے نوازا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، آپ عبادت کرے، ہماری ملاقات جو ہے وہ کسی اور ٹائم ہو جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں صبح کو، تو حضرت زلیخا ان سے کہتی ہے کہ نہیں، ابھی تو میں عبادت میں مصروف ہوں، رات میں مل لیں گے۔
تو یوسف علیہ السلام چلے جاتے ہیں. جب وہ رات میں آتے ہیں تو زلیخا ان کو کہتی ہیں کہ نہیں، اس رات کی عبادت تو زیادہ مفید رہے گی، تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے رات میں عبادت کرتی ہوں، پھر آپ کے ساتھ دن میں ملاقات ہو جائے گی. تو یوسف علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے آتے ہیں. تو یہ سلسلہ کہتے ہیں کہ چلتا رہا حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا. تو حضرت یوسف نے ایک دن پوچھا کہ اب آپ اتنی عبادت کا کیا کرتی ہیں؟ آپ تو اپنے مراد میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہیں، جو آپ چاہتی تھی وہ تو آپ کو مل چکا ہے. تو کہتی ہیں کہ حضرت یوسف، آپ کو نہیں معلوم، پہلے تو میں آپ پر فدا تھی. جس رب نے آپ کو بنایا اور آپ کے عشق میں مجھے مبتلا کر کے مجھے اتنی دیوانوں کی سی حالت تک پہنچایا، تو اب تو میں آپ سے زیادہ آپ کے رب پہ عاشق ہو چکی ہوں اور آپ کے رب پہ فدا ہوں. تو وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یوسف مصر تمنا تیری جلووں کے نثار، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا. تو یہ ان کا قصہ تھا. تو کہتے ہیں کہ حضرت زلیخا کی اس ہجر و فراق کے ایام میں جو ان کے دل کو حوصلہ دینے والی چیز تھی تو اور ان کے غمخوار تھی تو وہ امید ہی تھی. آگے کیا کہتے ہیں کہ دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اسی واقعے میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اتنے ایک لمبے عرصے تک، تو اس کے دل کو آرام پہنچانے والی چیز بھی امید ہی تھی. تو شاعر کہتے ہیں کہ مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، سہارا وہاں سب کو تا ایک تیرا. کہ اتنے بڑے بڑے شخصیات کو جب مصیبتوں نے آن گھیرا تو انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اس امید پر وہ زندہ رہے اور کوشش کرتے رہے، اور اسی کی وجہ سے اسی امید نے ہی ان کو سہارا دیا اور ان کو ان مشکل اور سخت حالات سے گزار کر اچھے دنوں تک لے آئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امید کا دامن تھامے رکھے اور اپنے دل کو اسی کی وجہ سے روشن کر کے خود کو پرسکون کرے اور جد و جہد اور کوشش مسلسل جاری رکھے، تاکہ ہمارے بھی یہ سخت ایام جس سے ہم گزرتے ہیں اس میں سے ہم کامیاب ہو جائیں. آگے کے بن کی طرف دیکھیے کہ بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیرے میں اکثر اجالا کیا ہے. شاعر الطاف حسین حالی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ امید ہی نے لوگوں کے بیڑے پار لگائے جو ڈوبنے والے تھے جسمانی لحاظ سے بھی، اور جب ان کے دین و ایمان پر شیطان کی کاری ضرب لگی اور ان کے عقیدے کمزور پڑ گئے تو ان کو توبہ استغفار کی توفیق حاصل ہوئی اور ان کے دلوں میں جنت کی امید ڈال کر عقیدے کو پختگی بخشی گئی. میدان جنگ میں جب دشمنوں سے لڑتے لڑتے ہمت نے جواب دی تو ایسے میں امید نے ہی فتح کی خوبصورت تصویر دکھا کر پرعزم کیا اور پھر سے دشمن کے خلاف نئے جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں اتارا. بہت سے ایسے بھی تھے جو ہر طرح سے مایوس ہو گئے تھے اور بیکار کی زندگی بسر کر رہے تھے. امید ہی کی وجہ سے محنت کرنی شروع کی اور اونچے مقام پر جا پہنچے. شاعر کہتا ہے کہ امید ہی کی وجہ سے وہ لوگ بلندیوں پر پہنچے جو پستی کے شکار تھے، ہر طرف روشنی پھیلائی اور اندھیروں کا خاتمہ کیا. یہ تمام قوت اور طاقت امید ہی میں موجود ہے. اور آگے کے بند میں دیکھیے کہ قوی تجھ سے ہمت ہے پیرو جواں کی. پیرو جواں دو متضاد الفاظ ہیں ایک دوسرے کے، وہ بوڑھا اور جوان. بندی تجھ سے ڈارس ہے خردوں کلا کی. خردوں کلا بھی دو متضاد الفاظ ہیں، چھوٹے اور بڑے. تجھی پر ہے بنیاد نظم جہاں کی، نہ ہو تو رونق نہ ہو اس دکان کی. تگاپو ہے ہر مرحلے میں تجھی سے، روارو ہے ہر قافلے میں تجھی سے. تگافو جو ہے، تگاپو سے مراد چلچلا اور روارو سے مراد یہ آنے جانے کا سلسلہ. تو شاعر اس بند میں کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر جوان اور بوڑھے کو امید ہی کی وجہ سے ڈھارس ملتی ہے کہ تو ہی ہے
جو ہر بوڑھے کو اور جوان کو قوت اور طاقت دے کر اس کو کسی کام کرنے پر معمور کر دیتے ہیں۔ یہاں ہر بوڑھا اور جوان اسی امید کا دامن پکڑ کر محنت کرتے ہیں کہ کل کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں۔ تیری ہی وجہ سے دنیا میں رونق ہے، اگر امید کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو دنیا کی رونق مان پڑ جائے گی اور دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کیونکہ امید ہی کے سہارے پر ہر ایک بندہ صبح سویرے اٹھ کر کام کے لیے نکلتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، سودا سلف کرتا ہے۔ اگر یہ امید ان کے دل میں سے نکال دے اور ان کو نا امیدی ان کے دل میں بٹھا دے کہ آپ گھر سے نکلیں گے تو کوئی گاڑی آپ کو کچل کر آگے نکل جائے گی، تو پھر ان کا کیا کام ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام اسی ایک امید ہی کے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ دنیا داری اور تمام رشتے ناطے کاروبار سب ختم ہو جائیں گے اگر امید کو اس دنیا سے نکال دیا جائے، جبکہ یہی سہارا چل چلاؤ رونق چہل پہل اور دنیا کے تمام قافلے اسی ایک امید ہی کی وجہ سے محو سفر ہے۔ تو شاعر امید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دلوں میں آ کر معجزن ہو جائیں، تاکہ ہم بھی دنیا کے اس کام کاج میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ ترقی حاصل کر لیں۔ اگلے بند کی جانب دیکھے، اس میں بھی آخر میں کچھ تلمیحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ نوازا بہت بے نواؤں کو تو نے، بے نوا بے سہارا جن کا کوئی نہ ہو، تونگر بنایا گداؤں کو تو نے۔ تونگر امیر کو کہتے ہیں کہ امیر بنایا گداؤں کو تو نے، وہ جو بھکاری تھے یا جن کے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں تھا۔ دیا دسترس نارساؤں کو تو نے، نارسا جس کی پہنچ نہ ہو، جس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو۔ کیا بادشاہ ناخداؤں کو تو نے، اور ایسے لوگوں کو بادشاہ کیا جو ناخدا تھے۔ ناخدا جو کشتی کے ملاح ہوتے ہیں، کشتی چلانے والے۔ سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ سکندر سے مراد سکندر اعظم ہے کہ ان کو اتنی بڑی شان و شوکت والی زندگی، سلطنت اور بادشاہت دی۔ کولمبس جو کہ ایک سیاح ہے جو پرتگال سے نکل کر ہندوستان کے لیے آ رہے تھے، لیکن وہ جب ساحل پر اترتے ہیں تو وہ ایک نئی دنیا دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ان کی ہمت اور امید کے بدولت نئی دنیا دی گئی، اور وہ نئی دنیا سے مراد امریکہ ہے۔ الطاف حسین حالی جو نظم گوئی کے میدان میں اپنا ایک اسلوب اپنائے ہوئے ہیں اور نظم کو کارآمد بنا کر اصلاح کا کام لیتے ہیں، تو اپنے ان اشعار میں بھی امید کو مخاطب کر کے مسلمانوں سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لاچار تھے، جن کا کوئی آسرا نہ تھا اور فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے آپ کا سہارا لیا، جدوجہد شروع کی، اور آخر امید ہی انہیں نا امید نہیں کیا اور مالدار ہو گئے۔ اور ایسے لوگ جو اپنی کشتیوں کے بھی مالک نہیں تھے، انہیں ان کی کوششوں کے نتیجے میں بادشاہ بنا دیا۔ آخر میں الطاف حسین حالی صنعت تلمیح سے کام لے کر سکندر اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان باتوں کی سب سے بڑی دلیل سکندر اعظم ہے۔ جب انہوں نے امید کا سہارا لیا اور آگے بڑھے تو کامیابی و کامرانی ان کا قدم چومنے لگی۔ کولمبس جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا، انہوں نے ہمت کی، برصغیر پاک و ہند کی تلاش میں سمندری راستے پر نکلے تو ان کی ہمت اور جدوجہد رنگ لائی اور انہوں نے ایک نئی دنیا دریافت کی جنہیں ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلے بند کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ راہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خور و زاد سے جن کا ہے خالی دامہ۔ نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں۔ تیرے بل پہ اس طرح خوش خوش ہے جاتے کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ وہ راہ رو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، راہ رو راہ چلنے والا، یعنی کہ وہ سفر پہ نکلنے والا یا سفر کرنے والا جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ وہ سفر تو کرتا ہے لیکن سفر کا سامان نہیں ہے۔ اب سفر کا سامان کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی اور سامان اس کے پاس نہیں ہے۔ خور و زاد سے جن کا خالی ہے دامہ، خور و زاد یعنی کھانے پینے کی اشیاء،
اس کا دامن کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسا، نہ کوئی دوست ہے جو ان سے باتیں گفتگو کرتے ہوئے اس کے راہ کو، اس کے منزل کو آسانی سے جو ہے وہ پہنچا ہے، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہا، اور نہ کوئی ایسا رازدار کہ جو آپ کے درد کو سنے، جو آپ کے ان باتوں کو سنے جو آپ نے کسی کو نہیں سنائے۔ تیرے بل پہ اس طرح خوش خوش سے جاتے ہیں کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتا، کہ یعنی کہ آپ کے بل پر ہی امید کو کہتے ہیں کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ ان تمام تر کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش خوش جو ہے وہ آگے کا سفر کرتا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں اس بند میں، آپ تشریح کیسے کریں گے کہ شاعر امید کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یہ امید وہ مسافر جو تنہا اکیلے اپنے سفر پر رواں دواں ہیں، جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہیں ہے، خالی ہاتھ محو سفر ہے، نہ اس کے ساتھ راستے کا ساتھی ہے کہ جس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اور راستے میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے میں ساتھ دے، اور اسے اپنی مصیبتوں کا اظہار کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود یہ مسافر خوشی خوشی اپنے منزل کی طرف اس گرم جوشی کے ساتھ رواں دواں ہیں کہ ابھی پہنچ جائے تو اسے انعام میں خزانے مل جائیں گے۔ اے امید، یہ کمال آپ کا ہے کہ اگر آپ اس مسافر کے دل میں معجزن نہ ہوتی تو خزانے ملنے پر بھی اتنی مشکلات کا مقابلہ کر کے کوئی سفر پہ نہ جاتا۔ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ اس کو آپ نے اتنی داد دی، اتنا حوصلہ آپ نے ان کا بڑھایا، اور ان تمام تر مشکلات سمیت وہ اپنے منزل کی طرف خوشی خوشی گامزن ہے۔ اچھا، اگلے بند کی جانب دیکھے کہ وہ کسان کی مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، جوتنا یعنی ہل چلانا، کہ جب آپ زمین پر ہل چلانے کے لیے جوتا اٹھتا ہے یعنی کہ پیر اٹھتے ہیں، سمی کا گما تک نہیں جب کہ ہوتا، سمی مطلب وقت، کہ وقت کا کوئی خیال جو ہے وہ نہیں ہے اس کو، شب و روز محنت میں ہے جان کوتا، دن رات وہ محنت کرتا ہے اور اپنا جان کپاتا ہے، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، یعنی کہ کبھی ان کو کئی مہینوں تک ان کو سکون نہیں ملتا، اگر معجزن اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں غل بھوک کی چارسو ہو، یعنی کہ دنیا میں اگر آپ امید کو کہتے ہیں، اگر آپ ان کے دل میں نہ ہوتی تو بھوک کے مارے تمام لوگ دنیا میں مر جاتے۔ اچھا، شاعر محنت مزدوری کرنے والے اور حق حلال کی کمائی اور رزق حاصل کرنے والے کسان کی محنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ الگ صبح جب کرنیں ابھی نہیں پوٹی ہوتی اور دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، کسان اس وقت اٹھ کر اپنے کھیتوں کی جانب بڑھتے ہیں اور محنت شروع کرتے ہیں، شام دیر تک اپنے کھیتوں میں مصروف رہتے ہیں اور یہی سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ آرام کی نیند بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی، دن رات محنت کرتا رہتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس محنت کی اصل وجہ اس کے دل میں امید کی کرنیں ہیں جو مسلسل اس کو محنت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اگر اس کے دل سے امید ختم ہو گئی تو دنیا میں ہر سو بھوک کا شور و غل مچ جائے گا، اور واقعی سچ بات ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ان سے یہ بنجر زمین ہے اور اس میں سے کچھ بھی اناج جو ہے وہ نکلنے والا نہیں ہے، تو پھر کیوں وہ اپنے آپ کو تکائے، کیوں وہ اپنے آپ کا اپنا بیڑا غرق کرے؟ تو یہی امید ہی ہے کہ جس کے بل بوتے پر وہ اس کھیتوں میں کام کرتا ہے، اور یہی امید ہی کا ان کو صلہ ملتا ہے اور وہ کامیاب ہو کر جو ہے وہ فصل کی کٹائی کرنا جو ہے وہ کرتے ہیں اور پوری دنیا کو پالتے ہیں۔ اس نظم کے آخری بند کی جانب بڑھتے ہیں کہ بنے اس سے بیگر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک،
شاعر الطاف حسین حالی نظم کے اس آخری بند میں ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ان بیان کردہ تمام مصیبتوں سے بڑھ کر اور بھی زیادہ مصیبتیں اور مشکلات کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ جائیں اور ڈراؤنے بلاؤں کا سامنا کرنا پڑے، دنیا کی تمام مصیبتیں ہم پر آ کر ختم ہو جائیں، چاہے جو کچھ بھی ہم پر گزر جائے، اگر آپ یعنی کہ امید ہمارے دلوں کو بڑھاتی ہے اور قوت اور طاقت بخشتی ہے اور ہمارے دماغوں میں سے آپ کی بو آتی ہے تو ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا اور نہ ہم ان مصیبتوں کا کوئی فکر کرنے والے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب تک امید ہمارے دلوں میں ہے تو دنیا کا کوئی بھی غم ہمیں، کوئی بھی مصیبت ہمیں ڈرا نہیں سکتی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امید کا دامن تھامے رکھے اور کسی بھی مشکل سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ہے تو یہ مشکلات، یہ مصیبتیں آتی رہیں گی اور ہم ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوب سمجھے ہوں گے۔ السلام۔